تلک امۃ قد خلت، یہ ایک بڑی عظیم امت تھی جو گزر چکی. ہائے ہائے، تم لوگ ان کے نام کے اوپر ہی کھا رہے ہو. دیکھو جو کمائے انہوں نے نیک امال وہ اپنے لیے کمائے، تمہارے لیے وہ امال ہوں گے جو تم کرو گے، یعنی ان کے امال تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک امال کیے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کون سے نیک امال کیے. اب اللہ کے لاڈلے ترین پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر ہے. کیا سوز و گداز ہے جی، کیا عشق کیا اللہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ، اور اس بندے نے کیا عشق نبھایا ہے اپنے رب کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے. سر یہ پہلا آپ سرٹیفکیٹ دیکھیں، میں کہتا ہوں اس کائنات میں کسی شخص کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے نا تو وہ اس سے بڑی کوئی ڈگری اس کے لیے نہیں ہو سکتی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جس آزمائش میں، یہ ترجمہ ہے اس کا، جب جب آزمایا اس کے رب نے اسے جس آزمائش میں، فَأَتَمَّهُنْ، تو اس نے اس کو فلائنگ کلرز کے ساتھ اول ڈگری میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے. سر دیکھیں نا کہاں نہیں آزمایا، آگ میں پھینکا گیا آخری وقت تک. آپ کا کلام کیا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آگ میں پھینکنے لگے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہائے ہائے. سر اسرائیلی روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے، چونکہ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہو تم تصدیق کر دو، اور ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے عین مطابق ہوں اور تم اس کی تکذیب کر دیتے ہو. تو جو فٹ ان بیٹھتی ہیں ہم ان کو اس طریقے سے لیتے ہیں. تو یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یہودیوں کے ہاں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت اگر آپ کے تو میں آپ کو بچا لیتا ہوں. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا بھی تھا یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے کہا جبرائیل جس کے لیے مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے نا، مجھے تیری حاجت نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ مجھے بالکل حضرت ابراہیم کے کریکٹر میں فٹ ان بیٹھتی ہوئی یہ بات لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اتنے خوددار تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے جبرائیل کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا. قال انی جاعلک للناس اماما. سر یہ قربانیوں کے بعد پھر ڈگری مل رہی ہے. پھر وہ سب سے بڑی قربانی جو 87 سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، جب اپنی عمر 99 ایئرز ہوئی، بچے کی عمر 12 سال ہوئی، کہا جی اس کو ذبح کرو. تو دیکھیں کوئی دوسری بات ہی نہیں کی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے پھر یہ سارے جب امتحانات سے گزرا تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. اچھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو گنتی کے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے کہ صرف ایک لوط ان پر ایمان لے کر آیا ان کے گھر والوں کے سوا. کوئی صاحب امت پیغمبر نہیں ہے حضرت ابراہیم کوانٹٹی وائز، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے جانثار لوگ ساتھی دیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے کہا تو ہمیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. ہائے ہائے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال ومن ذریتی، تو یا اللہ جو میری اولاد ہے وہ بھی ہوگی. جواب کیا انٹلیکچوئل ہے، مختصر جواب ہے اور کمال کا. اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا. یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے نا ان کو تو امامت مل جائے گی. امامت سے مراد یہ کوئی منصب یا کوئی امام مسجد کی ڈگری نہیں ہے، مراد یہ کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے. انبیاء کا جو دین ہے وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہی کے ذریعے اس کا تعارف کروائیں گے امتوں کو. تو اللہ نے فرما دیا اس میں بھی کہ تیری اولاد میں بھی کوئی ہوا نا اگر وہ ظالم ہوا، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان آیت نمبر 13. اگر تیری اولاد کے اندر کوئی ظلم کرنے والا ہوا، چاہے وہ شرک کرنے والا یا گناہ کبیرہ کرنے والا، وہ کوئی امام نہیں بنے گا. تو اس میں یہ امپلائڈ ہے کہ اگر تیری اولاد میں کوئی تیرے طریقے پہ چلے گا تو وہ امام بھی وہی ہوگا. تو امام حسین ہے نا امام. سر
امام حسن ہے نا امام، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ابراہیمی اولاد ہے، انہوں نے پرفارم بھی کیا، تو قرآن سے یہ حسنین کریمین کی امامت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، یہ والی امامت۔ اب جو سورۃ البقرہ کا جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے نا، یہ بڑا وجد امیز رکوع ہے، اس کا جو سوز و گداز ہے کاش میں وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون روح گردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو۔ کوئی مینٹل اور پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے الگ کرے۔ ہائے ہائے ہائے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں۔ نبی الاسلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بالضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم، آرڈر آیا سر تسلیم خم، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم من نحییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کیا سوز و گداز ہے جی۔ مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو ابراہیم سے روگردانی کرے، وہ تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ ابراہیم تیار ہو جا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لواں یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یا کوئی تعویل کر لے۔ حتیٰ کہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100، 101، 2 اور 3 میں آتا ہے کہ خواب اللہ نے دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ خواب بھی ہے، کوئی تعبیر، کوئی دسنی، یہ وہ کہ ارادہ ہے، کوئی آئیں بائیں شائیں، سیدھا بیٹے کو بلایا ہے جناب۔ اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت؟ ہارڈلی 12 سال عمر ہے، اور بیٹا کون سا 87 سال کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے، 87 سال تک بے اولاد رہے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز ہوئی ہے، 99 ایئر کا بندہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بڑھاپے کا، اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا دردناک الفاظ ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا اس کے ساتھ، تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا۔ ہوئے ہوئے، اس سے تو بہتر تھا بچہ وہی نہ ہوتا، وہ کم آزمائش تھی۔ تو قربانی کا کہا تو پہنچ کے جب پہلے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، اگر بیٹا بھی ایسا سے انہوں نے کہا جی کر گزرے، اور دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے بعد لٹایا اور چھری ہاتھ میں پکڑی، پھیرنے لگے تو اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا، اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ واقعی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہو کہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اللہ حاضر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس پیغمبر جس کے ایمان کا یہ لیول تھا نا، اس کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ وہ کیسا پیغمبر تھا، اس نے کس کمٹمنٹ کے ساتھ لائف گزاری ہے، اور اس کے بعد وہ جب موت کی طرف جانے لگا ہے تو اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی ہے۔ کوئی پراپرٹی تقسیم کرنے کی، کوئی بینک بیلنس کی، کوئی یہ نصیحتیں نہیں ہیں۔ نصیحت کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے یعقوب، اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اور کیا کہا؟ یہ موت کے وقت
नसीहत हो रही है, वो आगे जिक्र भी आ जाएगा कि ये नज़ा के आलम में वो कह रहे हैं, या बनिया, ऐ मेरे बच्चों, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है तुम्हें दीन के लिए, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखना तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम मरना। अब आप लाख कहते रहे कि अल्लाह मैं तो बरेलवी मरना है। मैं भी खैर 2002 में जब उम्रे पे गया तो मैंने गिलाफे काबा पकड़ के दुआ की थी, अल्लाह मुझे बरेलवी मारी, हालांकि ये दुआ करनी चाहिए थी। तो दुआएं कबूल ना हो तो परेशान ना हुआ करें, उसमें खैर ही होती है। हालांकि एक बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, शिया है, सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे मौत ना देना मगर इस हाल के अंदर कि मैं मुस्लिम मरूं। हाय 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 हाय। तो मेरे भाइयों, ये मुस्लिम जो लफ्ज है ना जी, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। अल्लाह अकबर। तिल्का उम्मतुन कद खलत, ये एक बड़ी अजीम उम्मत थी जो गुजर चुकी। हाय हाय हाय, तुम लोग उनके नाम के ऊपर ही खा रहे हो। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, देखो जो कमाए उन्होंने नेक अमाल वो अपने लिए कमाए, तुम्हारे लिए वो अमाल होंगे जो तुम करोगे, यानी उनके अमाल तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन से नेक अमाल किए, तुमसे ये पूछा जाएगा तुमने कौन से नेक अमाल किए। वो कहते थे हमें इब्राहिमी निस्बत काम आएगी, यहूदी कहते थे, नसरानी भी। अल्लाह ने फरमाया तो बड़ी पाकीज़ा उम्मत थी, वो गुजर गई, अपने अमाल अपने साथ ले गई है, कोई पीछे तुम लोगों के लिए तो नहीं छोड़ गई। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सही मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जिसके अमल ने उसे पीछे कर दिया उसका नसब उसे आगे नहीं कर सकता। और इसी को हमारे नबी इस्लाम ने खोल खोल के बयान किया, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। फिर सिर्फ अपनी बेटी फातिमा को नहीं कहा, बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, ऐ मेरे चचा अब्बास, मेरे माल से कुछ लेना है तो मैं तुझे दे दूंगा, अल्लाह के हुजूर पकड़ा गया तो मैं कुछ काम नहीं आऊंगा। ऐ मेरी फुप्पी सफिया, तूने मेरे माल से कुछ लेना है तो मुझसे ले ले, अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। तो यहां पे नेक अमाल मुराद है।